میرے پاس بہت سارے روپے ہیں، میں سارے پیسے تمہیں دے دوں گی، پلیز پلیز مجھے جانے دو۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی تو شہرام بٹ پتھر ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ اس نے آج سے پہلے حویلی سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ ان راستوں سے انجان تھی، لیکن مجبور تھی۔ اس کی خان حویلی میں کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ اس کی ماں کو سبھی ناپسند کرتے تھے اور آج تک اسے کسی نے قبول ہی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ حویلی والوں کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھک چکی تھی اور پھر حویلی سے بھاگی تھی۔ پر خان حویلی کے سب سے بڑے دشمن کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ وہ اسے سخت سزا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا۔ فوراً مولوی کو بلایا اور زبردستی نکاح کر لیا، اور اس معصوم کے پاس بھی اب واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ دھوپ ڈھلنے کے قریب تھی، آسمان کے کنارے سرخی پھیل رہی تھی اور سامنے کھلے میدان میں چرکے کا فرش بچھا تھا۔ پرانی نیم کے درخت کے نیچے بوسیدہ چارپائیاں، لکڑی کی بینچیں اور قالین ڈالے گئے تھے۔ ارد گرد دیہاتی مرد کھڑے تھے، ہاتھوں میں لاٹھیاں، چہروں پر تجسس اور احتیاط کا سایہ۔ درمیان میں اونچی مسن پر سردار رحیم خان بیٹھے تھے، سفید داڑھی میں وقار اور آنکھوں میں تھکن۔ دائیں طرف خان حویلی کے مرد صاف ستھرے کپڑوں میں، مگر چہروں پر غصے کے نشانات۔ بائیں طرف شہرام بٹ اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، سب کے سب چپ اور سنجیدہ، مگر شہرام کی خاموشی میں ایک طرح کا طوفان چھپا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا اگر وہ بولا تو یہاں موجود کوئی شخص ٹک نہیں پائے گا۔ شہرام کی قامت چرکے میں موجود ہر شخص سے اونچی تھی۔ گندمی رنگ پر دھوپ کی تماست، چوڑی کلائیوں پر نیلی رگیں ابھری ہوئیں، قمیص کی آستینیں کہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں، آنکھوں میں ایسی ٹھنڈی روشنی جیسے کسی نے وہاں پر برف چھپا دی ہو۔ وہ سامنے خان حویلی کے آدمیوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے ان کی باتوں سے زیادہ ان کے حوصلے تول رہا ہو۔ سردار رحیم اسے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولے، شہرام بٹ، تمہاری طرف سے ہمیں شکایت ملی ہے۔ کہا گیا ہے کہ خان حویلی کے چھوٹے بیٹے کی گاڑی پر تو حملہ تمہارے بندوں نے کیا ہے۔ گاڑی کھائی میں گر گئی۔ اگر بروقت شاہ نواز گاڑی سے نہیں نکلتا تو آج وہ بھی ہمارے درمیان نہیں بیٹھا ہوتا۔ اسی دن ان کی فصل میں آگ بھی لگی اور تمہارے آدمیوں کو ہی قریب دیکھا گیا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں یہ سب تمہارا کام ہے، انہوں نے تمہاری شکایت جرگے میں کی ہے۔ شہرام نے سر ذرا سا جھکایا اور پھر دھیرے سے نظریں اٹھا کر سردار کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نظر ایسی تھی کہ سردار رحیم کے الفاظ جیسے کہیں اٹک گئے تھے، ان کے ہاتھ کی نسیں تن گئی تھی۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، سردار صاحب۔ شہرام کی آواز بھاری تھی، مگر صاف الزام لگانا ان لوگوں کی پرانی عادت ہے۔ جب بھی اپنی نالائکی چھپانی ہو نام میرا لیتے ہیں۔ 1000 مرتبہ کہا ہے میرا ان لوگوں سے کوئی رابطہ تعلق نہیں، مگر اس کے باوجود میری ہی کاٹ میں لگے رہتے ہیں۔ یہ جو جھوٹے الزام مجھ پر لگائے جا رہے ہیں، وہ دن دور نہیں جب ان کے جھوٹے الزام میں سچ کر دکھاؤں گا۔ خان حویلی کے بڑے بیٹے نے جھٹ سے بات کی، زبان سنبھال کے بات کرو، بٹ تمہارے ہی بندے تھے جو اس رات نہر کے کنارے دیکھے گئے، اور پھر فصل کے قریب بھی تمہارے ہی آدمیوں کو دیکھا گیا۔ تم اس بات سے نہیں مکر سکتے۔ شہرام کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو زیادہ دیر نہیں ٹھہری۔ دیکھنے والے تمہارے آدمی ہوں گے، سچ بولنے والے نہیں۔ نہر کے کنارے میرا نام بھی لکھا تھا کیا؟ یہ تمہاری انا کو دھچکا لگا ہے کہ تمہارا بیٹا خود گاڑی قابو نہیں کر سکتا، ڈرائیونگ کرنا خود نہیں آتی، الزام کسی اور پر لگاتے ہیں۔ بہتر ہوگا خان صاحب اپنے ارد گرد کے لوگوں پر توجہ دے دیں، کہیں آپ میرے ہی پیچھے لگے رہے اور آپ کی پوری فصل کوئی اور اڑا لے جائے۔ بہتر ہے کہ انسان پہلے اپنے گریبان میں جھانک لے، پھر دوسرے کے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ سمجھ آئی؟ چرکے میں سرگوشیاں گونجنے لگی، کچھ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شہرام کی آواز میں ایسا جلال تھا کہ کوئی سیدھا آنکھ ملا نہیں پایا تھا۔ فضل خان نے زور سے ہاتھ مارا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ہماری فصل جلی ہے، زمین تباہ ہوئی ہے، اور تم کہہ رہے ہو
ہم الزام لگاتے ہیں۔ تمہارے دل میں دشمنی ہے، ساری بستی جانتی ہے۔ ہم 1000 بار کہہ چکے ہیں تمہارے باپ کو ہم نے نہیں مارا، سب اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے بھی تو ہمارے بھائی کو مارا تھا، بدلے میں جرگے نے اسے مارنے کا حکم دیا تھا۔ اب اس میں ہماری کیا غلطی ہے جو آج تک تم دشمنی نبھاتے آ رہے ہو؟ ہم نے کبھی بھی پلٹ کر وار نہیں کیا، لیکن اب وہ دن دور نہیں جب ہم بھی پلٹ کر وار کر کے تمہیں زمین بوس کریں گے۔ شہرام ان کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولا، میرے باپ نے مارا تھا یا نہیں، مگر تمہاری وجہ سے میرا باپ اس دنیا سے رخصت ضرور ہوا ہے۔ اور رہی دشمنی کی بات، تو دشمنی ہاں ہے، مگر میں وار سامنے سے کرتا ہوں، پیچھے سے نہیں۔ جو کام میں کروں اس کا اعتراف بھی میں خود کرتا ہوں۔ تمہیں اگر میرا وار محسوس نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ تم پہ ہی ہوا ہی نہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا میرے معاملات سے دور رہو، ورنہ مجھے بہت سخت پاؤ گے۔ ایک لمحے کو جرگہ ساکت ہو گیا، ہوا رک گئی۔ سردار رحیم نے نظریں جھکا لی اور باقی مردوں کے چہرے پر ایک سا رنگ چھا گیا، ڈر اور احترام کا بلا جلا سا۔ شہرام نے نظر بھر کے خان حویلی کے مردوں کو دیکھا اور نہایت سخت لہجے میں بولا، اپنے گھر کی کمزوری میری طاقت پر مت ڈالو۔ اگر میں حملہ کرتا تو تمہارا بیٹا اب سانس نہیں لے رہا ہوتا، اور رہی بات دشمنی کی، وہ مرتے دم تک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح میرا باپ مرا تھا، تمہاری حویلی کا ایک ایک مرد اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا تب تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ یہ اعلان میں پورے جرگے کے سامنے کرتا ہوں۔ اس کی آواز جیسے پتھر پر لوہے کا وار۔ کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، ہر شخص شہرام بٹ کے نام سے ہی خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ کہنے کو وہ 28 سال کا تھا، مگر اسی عمر میں ہی اس نے اپنی ایک ایسی دھاکہ بٹھا دی تھی کہ اگلا شخص بات کرنے سے بھی گھبراتا تھا۔ سردار رحیم نے ہاتھ اٹھا کر دونوں طرف دیکھا، بس بات ختم، کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ خان صاحب تم اپنے بیٹے کا علاج کرواؤ، شہرام بٹ تم اپنے بندوں کو قابو میں رکھو۔ جرگہ فیصلہ دیتا ہے کہ یہ معاملہ یہی ختم سمجھا جائے۔ میں گاؤں میں امن چاہتا ہوں، بہتر ہے دونوں لڑائیاں ختم کر دی جائیں، اور جس دشمنی کی بات کی جا رہی ہے، اگر دونوں طرف سے کسی نے بھی براہ راست حملہ کیا، ہم سخت قدم اٹھائیں گے۔ شہرام کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری، وہ آہستہ آہستہ اٹھا، دھول اڑتی گئی، زمین کے ذرے اس کے جوتوں سے لپٹے۔ اس نے آخری بار خان کے بیٹے کی طرف دیکھا، نگاہ ایسی تھی جیسے کہہ رہی ہو ابھی نہیں، مگر کبھی ضرور۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، انجن گرجا، اور گرد میں وہ قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ جرگہ خاموشی میں بکھر گیا تھا۔ سردار رحیم کے لبوں سے ایک ہی جملہ نکلا، مدھم مگر بوجھل۔ یہ لڑکا خطرناک حد تک پرسکون ہے، نہ جانے یہ کیا قہر ڈھائے گا۔ دوسری جانب کچن میں دیسی گھی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تندور کے دہکتے انگاروں کی تپش سے ہوا بوجھل تھی۔ قرۃ العین ننگے پاؤں سادہ سفید دوپٹے میں ملبوس، آٹے سے آٹے ہاتھوں کے ساتھ چھپاتی پلٹ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، آنکھوں میں تھکن مگر چہرے پر سکون سا تھا۔ چولہے کی آگ میں آٹے کی خوشبو مل کر جیسے کسی خاموش امید کی یاد دلا رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے دروازہ زور سے کھلا، لکڑی کی چرچراہٹ گونجی، نمرین چچی تیز قدموں سے اندر آئیں۔ ان کی آنکھوں میں اشتعال اور چہرے پر غصے کی سرخی تھی۔ قرۃ العین نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ اچانک ایک جھٹکے سے کسی نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کھینچا۔ وہ درد سے چیخی، ہاتھ میں پکڑا ہوا چمٹا زمین پر گر پڑا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ آواز ایسی تھی جیسے خاموشی پھٹ گئی ہو۔ وہ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ اس کو دیکھتے ہوئے دھاڑی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا کمرہ چھیڑنے کی؟ نمرین چچی کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا، کسی نے کہا تھا تمہیں وہاں صفائی کرنی ہے؟ قرۃ العین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ ہکلاتی ہوئی بولی، چاچی، عائشہ باجی نے خود کہا تھا کہ ان کے کمرے کی صفائی کرنی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں، آئندہ خیال کروں۔
نمرین کا ہاتھ دوبارہ اٹھا، دوسرا تھپڑ پہلے سے زیادہ زور سے لگا تھا۔ قرۃ العین کا چہرہ ایک طرف جھٹکا کھا کر مڑ گیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی مگر آنکھیں پھر بھی جھکائے کھڑی رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا بندوبست میں ضرور کروں گی۔ نمرین غصے میں دھاڑی، بھگوڑی ماں کی بھگوڑی بیٹی، وہ دن دور نہیں جب تم بھی ہم سب کا منہ کالا کرواؤ گی، لیکن اس سے پہلے ہی میں تمہاری جان لے لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئیں۔ ان کے قدموں کی چاپ لمبے دالان میں گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ قرۃ العین وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ چولہا اب بھی دہک رہا تھا مگر اس کی روٹی جل کر سیاہ ہو چکی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو پڑی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد دروازے کے قریب کسی کے قدموں کی ہلکی چاپ سنائی دی۔ بوا جی اندر آئیں، سفید بال، جھریوں بھرا چہرہ مگر آنکھوں میں ماں جیسی نرمی تھی۔ انہوں نے قرۃ العین کو زمین پر بیٹھے دیکھا تو دل کٹ سا گیا تھا۔ کیا ہوا میری بچی؟ وہ آگے بڑھیں۔ قرۃ العین انہیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کے گلے لگ گئی، زاروں کی طرح رونے لگی۔ بوا جی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے الفاظ دھک دھک کے ساتھ نکل رہے تھے۔ عائشہ باجی نے خود کہا تھا صفائی کرنی ہے، کہا پھر نمرین چاچی نے مجھے مارا، بال کھینچے، کہا میں بھگوڑی ماں کی بیٹی ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ بوا جی نے اس کے آنسو پوچھے، نرم لہجے میں بولی، چھوڑ دو ان کو، بیٹی ان کے دلوں میں زخم ہے جو اب صرف نفرت بن چکے ہیں۔ تم یہاں رہو گی تو وہ زخم کبھی بھرنے نہیں دیں گے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ لوگ تمہیں سکون نہیں لینے دیں گے۔ قرۃ العین نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ تھی۔ چلی جاؤ؟ کہاں جاؤں بوا جی؟ اگر میں چلی گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ پہلے ہی سب کہتے ہیں میں اپنی ماں جیسی ہوں۔ اس کی آواز لرز گئی۔ امی نے بھاگ کر شادی کی تھی تو بابا بھی تو ان کے ساتھ گئے تھے نا، پھر سب الزام صرف امی پر کیوں؟ وہ تو مر گئی ہیں، بابا بھی نہیں ہیں، پھر میرا کیا قصور ہے؟ بوا جی نے دھیرے سے اس کا چہرہ تھاما، تمہارا قصور بس اتنا ہے کہ تم شمیم کی بیٹی ہو، مگر یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے بیچ رہو گی تو بس روتی رہو گی۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ باہر کوے بولنے لگے۔ کچن کے چولہے سے ہلکا سا دھواں اٹھ رہا تھا۔ قرۃ العین نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر آہستہ آواز میں بولی، ہاں بوا جی آپ ٹھیک کہتی ہیں، کل دوپہر میں یہاں سے چلی جاؤں گی، چاہے مجھے جھونپڑی میں زندگی گزارنی پڑے مگر یہاں نہیں رہوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بوا جی نے اسے سینے سے لگایا، بال سہلائے، چپ کرو میری گڑیا، قسمت ابھی ختم نہیں ہوئی، کبھی کبھی بچ نکلنا ہی جیت ہوتا ہے۔ کچن میں صرف آگ کی ٹھنڈی ہوتی چٹک سنائی دے رہی تھی، جیسے دیواریں بھی خاموشی سے اس کے دکھ کی گواہ بن گئی ہوں۔ ڈیرے کے صحن میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اونچی دیواروں پر لگے بلبوں کی مدھم چمک میں گرد کے ذرات تیر رہے تھے۔ کمرے کے اندر مہنگے عود کی خوشبو سگار کے دھوئیں میں گڈمڈ ہو چکی تھی۔ شہرام بٹ نیم تاریکی میں صوفے پر پھیل کر بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں سگار، دوسرے میں سنہری لائٹر۔ دھوئیں کا بادل اس کے گرد گھوم رہا تھا جیسے اس کے اندر کے طوفان کا عکس ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، غلام اندر داخل ہوا۔ درمیانی عمر کا، جھکی ہوئی کمر مگر آنکھوں میں وفاداری کی چمک۔ وہ خاموشی سے قریب آیا اور ادب سے جھک کر سلام کیا۔ سلام صاحب شہرام۔ شہرام نے بغیر نظر اٹھائے سگار کا کش لیا، دھواں حلق سے نکل کر ہوا میں چھوڑا، پھر دھیرے سے بولا، کہاں غائب تھے تم غلام؟ چرگے میں اکیلا گیا تھا، تمہارے بغیر سب کچھ ادھورا لگ رہا تھا۔ غلام نے نظریں جھکائیں، معاف کرنا صاحب، میں زمین کے کنارے بندے لگا رہا تھا، آپ کو اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، مگر الحمدللہ آج جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا، آپ کا نام بھی صاف رہا اور ان لوگوں کا نقصان بھی پورا ہو گیا۔ شہرام کے چہرے پر ایک ہلکی سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سگار ایش ٹرے میں بھجایا اور آہستہ سے کہا، بہت اچھا کام کیا ہے تم نے، ان حویلی والوں کو لگتا ہے کہ میں اب چپ بیٹھ جاؤں گا۔ بھول گئے ہیں وہ دن جب انہوں نے میرے باپ کو ذلیل کر کے مارا تھا، ایک معمولی غلطی پر، ایک معمولی بات پر، اور آج وہ خود انصاف کے نام پر روتے ہیں۔ اس کی آواز میں گرمی بڑھ گئی تھی، آنکھوں میں ایک چمک جیسے ماضی کا زہر لوٹ آیا ہو۔
ان لوگوں کو لگتا ہے میں معاف کر دوں گا. نہیں غلام، میں ان کی نسل تک کو سکون نہیں لینے دوں گا. میں چاہتا ہوں وہ ہر صبح اٹھ کر ڈریں کہ شہرام بٹ کب سامنے آ جائے گا. غلام آہستہ سے بولا، صاحب اب آگے کیا ارادہ ہے؟ شہرام نے چند لمحے خاموشی اختیار کی. گھڑی کی سوئیاں چلنے کی آواز واضح ہونے لگی. پھر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. سب سے پہلے اپنی زمینوں پر آدمی بڑھا دو. میں جانتا ہوں وہ بدلے میں وار کریں گے. رات کے اندھیرے میں یا فصل کے وقت ان کے پاس غیرت کم ہے مگر چالاکی زیادہ. کوئی کسر نہیں چھوڑنی. جی صاحب، ابھی بندوبست کرتا ہوں. غلام نے سر ہلایا. شہرام نے میز پر پڑا گلاس اٹھایا، پانی کا ایک گھونٹ پیا، پھر نظریں نیچے رکھتے ہوئے بولا، اور ایک بات اور، ان کے گھر کی انفارمیشن نکالو. کون کس سے ملا ہوا ہے، کون کہاں جاتا ہے. میں ان کے اندر گھسنا چاہتا ہوں، ان کی بنیادیں ہلانا چاہتا ہوں. غلام نے ادب سے پوچھا، صاحب یہ کام تھوڑا وقت لے گا، لیکن ان کے گھر میں کام کرنے والے لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ہمارے حق میں ضرور ہوگا. شہرام سرد لہجے میں بولا، جلدی کرو، اور اگر انہیں توڑنے کے لیے ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنا پڑے تو ڈرو نہیں. خان حویلی کی عورتوں کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے. ایک بھی میرے قدموں میں آ گئی نا تو باقی خود جھک جائیں گی. غلام نے نگاہیں جھکائیں مگر چہرے پر وفاداری کی چمک اب بھی تھی. جی صاحب، جیسا آپ کا حکم. جیسے ہی کوئی خبر ملی فوراً آپ کو اطلاع دوں گا. شہرام نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، آہستہ سے سر ہلایا. یاد رکھو غلام، ان کے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں. میں انہیں بڑھنے بھی نہیں دوں گا. یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی تو آغاز ہے. کمرے میں کچھ دیر سناٹا رہا. صرف پنکھے کی ہلکی آواز اور سگار کے بجھتے کی سرے کی مہک باقی تھی. غلام نے آہستہ سے قدم پیچھے ہٹائے اور دروازے تک گیا. اجازت صاحب. جاؤ، شہرام نے دھیرے سے کہا، اور آنکھیں ہر طرف رکھو. آج سے میری دشمنوں کی راتیں چاکنے والی ہیں. غلام نے سر جھکایا اور باہر نکل گیا. دروازہ بند ہوتے ہی شہرام نے گہری سانس لی. کھڑکی سے باہر اندھیرے میں جھانکا. میدان سنسان تھا مگر اس کے اندر جیسے شور برپا تھا. اس نے زیر لب کہا، تمہیں لگتا ہے تم بچ گئے. خان صاحب، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے. دھواں آہستہ آہستہ چھت کی طرف اٹھتا گیا اور کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا. ایسا خاموش جیسے طوفان کے آنے سے پہلے کی ہوا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. اگلا دن دھوپ دوپہر کی تھی مگر آسمان پر ایک ہلکی سی سفیدی چھائی ہوئی تھی، جیسے ہوا بھی تھک گئی ہو. قرۃ العین کا سانس پھولا ہوا تھا. وہ اپنے کندھے پر چھوٹا سا بیگ لٹکائے پگ ڈنڈی سے نکال کر سرے پر دوڑ رہی تھی. دوپٹہ سر سے ڈھلک کر پیچھے لہرا رہا تھا. چپلوں سے مٹی اڑتی جا رہی تھی. دل میں خوف مگر چہرے پر ایک ہی عزم کہ آج وہ یہاں سے نکل جائے گی چاہے جو ہو جائے. حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل کر وہ سیدھی سڑک پر آئی تھی. بس اسٹاپ زیادہ دور نہیں تھا. وہاں سے شہر کی بس پکڑنی تھی، خالہ کے گھر پناہ لینے کے لیے. پسینے سے اس کی پیشانی چمک رہی تھی. وہ چل نہیں رہی تھی، بھاگ رہی تھی. اپنے قید، اپنے دکھ، اپنی بے بسی سے ابھی وہ چوک پار کر رہی تھی کہ اچانک سامنے سے دو سیاہ پراڈو گاڑیاں اس کے سامنے آ کر رک گئیں. گرد اڑی، اس کے قدم ٹھٹک گئے، آنکھوں میں دہشت چھا گئی. دروازہ کھلا اور گاڑی سے غلام اترا. وہی سخت چہرہ، وہی دباؤ والا وجود. غلام اس کے قریب آیا، بھاری لہجے میں بولا، تم خان حویلی کی بیٹی ہو نا؟ زمان خان کی. قرۃ العین نے سہمے لہجے میں ہاں میں سر ہلایا. اگلے ہی لمحے اس کے بازو پر سخت گرفت پڑی. تو پھر چل، صاحب کو تیرے بارے میں خود بتائیں گے. نہیں، مجھے جانے دو پلیز، میں کچھ غلط نہیں کر رہی. وہ رو پڑی مگر غلام نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا. دروازہ بند ہوا. گاڑی تیز چل پڑی. وہ شیشے سے باہر دیکھتی رہی. وہی راستے، وہی درخت، مگر سب دھندلا گئے تھے. اس کو بالکل علم نہیں تھا وہ ایسے پکڑی جائے گی. کچھ دیر بعد گاڑی رک گئی. سامنے شہرام بٹ کا ڈیرا تھا. پتھروں اور اینٹوں کی دیواریں، اندر نیم اندھیرا. ہوا میں سگار کے دھوئیں اور مٹی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی. غلام نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس کا بازو پھر سختی سے پکڑا اور اسے اندر لے گیا. کمرے کے اندر
شہرام بٹ ایک بھاری لکڑی کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے میز پر فائلیں کھلی تھیں اور ایک آدمی ان کا حساب لکھ رہا تھا۔ غلام نے جھک کر کہا، صاحب، یہ زمان خان کی بیٹی ہے، خان حویلی کی۔ حویلی سے بھاگ رہی تھی، ہم نے راستے میں پکڑ لیا۔ بس اسٹیشن جانا چاہتی تھی، آپ حکم کریں کیا کرنا ہے؟ شہرام نے آہستہ سے سر اٹھایا، سگار کی راکھ ایش ٹرے میں جھکاڑی، پھر اس کی نظریں قرۃ العین پر ٹھہر گئی۔ وہ لرزتی ہوئی کھڑی تھی، دوپٹہ آدھا کنڈے سے ڈھلک چکا تھا، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر خوف۔ شہرام نے خاموشی سے غلام کو اشارہ کیا، جاؤ، تم باہر انتظار کرو۔ دروازہ بند ہوا۔ کمرے میں صرف دو لوگ رہ گئے تھے، ایک طاقت سے لبریز، دوسرا خوف سے کانپتا ہوا۔ شہرام نے تھوڑا آگے جھک کر پوچھا، کون ہو تم اور کہاں جا رہی تھی؟ نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ قرۃ العین نے کپ کپاتی آواز میں جواب دیا، میں قرۃ العین ہوں، سمان خان کی بیٹی۔ میں شہر جا رہی تھی، خالہ کے گھر۔ بھاگ کیوں رہی تھی؟ کیونکہ وہاں کوئی مجھے قبول نہیں کرتا، سب مجھے ملازم سمجھتے ہیں، روز ڈانٹتے مارتے ہیں۔ شہرام نے طنزیہ انداز میں کہا، تو بھاگنا ہی حل سمجھا تم نے؟ وہ نم آنکھوں سے بولی، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، بس اپنی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ شہرام کی نظریں چند لمحے پر اس پر جمی رہیں، پھر وہ سگار نیچے رکھتے ہوئے بولا، ارادہ مضبوط لگتا ہے تمہارا۔ قرۃ العین نے جلدی سے بیگ کھولا، اندر سے بہت سارے ہزار ہزار کے نوٹ نکالے، ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ لو، میرے پاس بس اتنے ہیں، یہ سارے تم رکھ لو، مگر مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو صاحب، گاڑی نکل جائے گی۔ شہرام کے ہاتھ رک گئے، اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر حیرت آئی تھی، اس کی معصومیت پر لمحہ بھر کے لیے پیار بھی آیا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے دلچسپی سے بولا، اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ قرۃ العین سسکی لیتے ہوئے بولی، میری بوا جی ہے نا، ان کی بیٹی کمیٹی ڈالتی ہے، میں نے بھی ڈالی تھی، ہفتے کے 100 روپے دیتی تھی، 6 مہینے بعد جب پیسے ملے تو میں نے سنبھال لیے، سوچا تھا کرایہ ادا کروں گی اور نکل جاؤں گی۔ شہرام کی نظریں کچھ لمحوں کے لیے نرم ہوئی، مگر چہرہ وہی پتھر۔ تو تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ تم جانتی ہو نا تم کس کی بیٹی ہو اور میں کون ہوں؟ وہ آہستہ سے بولی، ہاں، مگر میں کسی کی دشمن نہیں ہوں۔ شہرام اٹھا اور اس کے قریب آیا، دشمن کی بیٹی ہو؟ ہاں، میرے دشمن کی، اور دشمن جب میرے سامنے آ جائے تو میں ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتا۔ قرۃ العین رو پڑی، پلیز ایسا مت کریں، میں تو صرف امن چاہتی ہوں۔ شہرام نے خاموشی سے ایک نظر ڈالی، پھر پلٹ گیا، مشکل ہے، جانے نہیں دوں گا، ہاں دیکھتے ہیں تمہارا کیا کرنا ہے۔ وہ چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا، قرۃ العین فرش پر بیٹھ گئی، آنسو اس کے گانوں سے بہتے رہے۔ باہر ہوا چل رہی تھی، مگر کمرے کے اندر فضا جیسے بند ہو گئی تھی، بھاری سخت اور قید کے احساس سے بھری ہوئی۔ وہ ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پھنس گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد کمرے کے اندر نیم اندھیرا تھا، زرد بلب کی مدھم روشنی دیواروں پر مٹیالے سائے ڈال رہی تھی۔ قرۃ العین ایک کونے میں زمین پر بیٹھی تھی، سر دوپٹے میں چھپائے، دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو تھامے، چہرے پر رونے کے نشانات، پلکوں کے کنارے بھیگے ہوئے۔ دروازے کی چرچراہٹ پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے شہرام بٹ کھڑا تھا، سفید کرتے کے اوپر بھوری واسکٹ، چہرے پر وہی اطمینان جو اقتدار والوں کے ہونٹوں پر ٹہتا ہے۔ اس کے پیچھے مولوی صاحب داخل ہوئے، ساتھ 2 گواہ۔ مولوی صاحب نے کمرے میں نظریں دوڑائیں، پھر ادب سے بولے، یہی لڑکی ہے نا صاحب؟ شہرام نے سر ہلایا، ہاں یہی ہے۔ قرۃ العین نے گھبرا کر کھڑی ہونے کی کوشش کی، مگر پاؤں لرز گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ شہرام چند قدم بڑھا اور اس کے سامنے رک گیا۔ سگار کی ہلکی خوشبو اب بھی اس کے کپڑوں میں بسی ہوئی تھی۔ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سب مارتے ہیں تمہیں، کوئی پیار نہیں کرتا، تمہاری اوقات بس پیر کی جوتی کے برابر سمجھی گئی ہے نا؟ قرۃ العین نے دھیرے سے سر جھکا لیا، لیکن میں چاہتا ہوں تمہیں سر کا تاج بناؤں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، آنسوں میں ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھا، آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ مگر آپ تو خان حویلی والوں سے نفرت کرتے ہیں، پھر کیوں؟
شہرام کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری، معصوم بھی ہو اور تھوڑی سی ذہین بھی، مگر فی الحال ذہانت کو ایک طرف رکھو، صرف نکاح کرو مجھ سے۔ قرۃ العین نے خوفزدہ انداز میں سر ہلایا، نہیں، میں نہیں کر سکتی، مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا، نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے بولا، دیکھو، نکاح نہیں کرو گی تو تمہیں وہیں واپس چھوڑ آؤں گا، خان حویلی میں۔ پھر تمہارے چاچو اور چاچی تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، خود سوچ لو۔ یہ سن کر وہ کام کئی آنسو رخساروں سے بہہ نکلے، نہیں، نہیں، وہاں نہیں جانا مجھے، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، شہرام نے مولوی کی طرف دیکھا، مولوی صاحب نکاح پڑھوائیں۔ مولوی صاحب نے گردن ہلائی اور صوفے پر بیٹھ گئے، کاغذ قلم اور نکاح نامہ ان کے سامنے کھلے تھے۔ شہرام نے قرۃ العین کی طرف ہاتھ بڑھایا، یہاں آؤ، میرے ساتھ بیٹھو۔ وہ ہچکچائی مگر پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صوفے کے کنارے بیٹھ گئی، ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کاغذ پر نظر ڈالتے ہوئے رسمی انداز میں کہا، قرۃ العین زمان خان، تمہارا نکاح شہرام بٹ ولد نعیم بٹ سے طے کیا جاتا ہے، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف سانسوں کی آہٹ سنائی دی۔ قرۃ العین نے آنکھیں بند کی، لب کانپے، پھر ایک مدھم سی آواز نکلی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسرا سوال دہرایا، تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ اس کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے، قبول ہے۔ تیسری بار وہ روتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے پھر شہرام کی طرف رخ کیا، شہرام بٹ، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ سیدھا بیٹھا تھا، چہرہ مکمل سنجیدہ، لہجے پتھر کی طرح بھاری، قبول ہے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے خاموشی سے سر جھکا لیا، کاغذ پر دستخط کیے، پھر گواہوں نے۔ کمرے میں ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ شہرام نے نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، آنسوؤں کے بیچ ایک خاموش خوف، جیسے تقدیر کی سیاہی اب بھی ابھی لکھی ہوئی ہو۔ اب تم شہرام بٹ کی بیوی ہو، قرۃ العین، خان حویلی کی نہیں۔ وہ زمین کی طرف دیکھتی رہی، جیسے خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، اور باہر صحن میں مغرب کی آواز، اذان کی آواز پھیلنے لگی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، نکاح کے بعد اس کو بٹ حویلی پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے شام کی نارنجی روشنی اندر پھیل رہی تھی، پردے ہلکی ہوا کے ساتھ جھول رہے تھے، اور کہیں دور سے اذان کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ قرۃ العین بستر کے کنارے بیٹھی تھی، انگلیوں سے چادر کے کنارے میں کانٹ ڈال رہی تھی، چہرے پر پریشانی کی لکیریں، آنکھوں میں انجان خوف۔ نکاح کو چند گھنٹے ہوئے تھے، مگر دل اب بھی لرز رہا تھا۔ دروازے کے کھلنے کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ شہرام بٹ اندر داخل ہوا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، آنکھوں میں نرمی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا، کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ اس نے نرمی سے کہا۔ وہ سہم کر فوراً بیٹھ گئی، نظریں جھکائے۔ شہرام صوفے پر نہیں بلکہ اس کے قریب بیٹھ گیا، فاصلے کی لکیر خود ہی مٹا دی۔ بتاؤ، بچپن سے اکیلی رہی ہو؟ مطلب؟ تمہارے ماما بابا بچپن میں ہی مر گئے تھے؟ وہ چونکی، جیسے دل کے زخم پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ایسا نہیں کہتے، وہ آہستہ سے بولی۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر ہلکی کپ کپاتی آواز میں بولی، کہتے ہیں انتقال ہو گیا تھا، میں 7 سال کی تھی، مما نے بابا سے محبت کی شادی کی تھی، اسی لیے انہیں خاندان نے کبھی قبول نہیں کیا۔ جب وہ دونوں چلے گئے، میں نے بھی سب کے لیے بوجھ بن گئی، بس تب سے ظلم سہنے کے لیے ہی زندہ رہی ہوں، اور آج جب میں بھاگ کر سب سے دور جانا چاہتی تھی، آپ نے پکڑ لیا۔ شہرام نے اس کی بات بغور سنی، چہرے پر احساس کے سائے گہرے ہوتے گئے، پھر دھیرے سے بولا، پکڑا نہیں تھا، روکا تھا، چھوڑنے کے لیے نہیں، اپنا بنانے کے لیے۔ وہ حیران نظروں سے دیکھتی رہی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم اب میری زندگی کا حصہ ہو، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن آپ نے تو میرے خاندان سے دشمنی نبھائی تھی، پھر مجھ سے اتنی نرمی کیوں؟ شہرام کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، کیونکہ محبت دشمنیوں سے بڑی ہوتی ہے۔ تمہیں شاید یقین نہیں آئے، لیکن میں تمہیں 1 سال پہلے سے جانتا ہوں۔ عید کے میلے میں دیکھا تھا تمہیں، نیلے دوپٹے میں ہاتھ میں پھول لیے، ایک لمحے کے لیے دیکھا، اور وہ لمحہ میرے دل میں ٹھہر گیا تھا۔ اس دن کے بعد تمہارا چہرہ بھول نہیں سکا، بس یہ نہیں جانتا تھا کہ تم دشمن کی بیٹی ہو۔
قرۃ کی آنکھیں پھیل گئی. سچ؟ سچ سے بڑھ کر کچھ نہیں. اور جب تم میری زندگی میں آئی ہو تو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ دشمنی اب ختم. تمہارے صدقے میں نے سب معاف کر دیا. آج چرگے میں اعلان کیا کہ بٹ حویلی اور خان حویلی کے درمیان کی دشمنی ختم. اب نہ خون بہے گا نہ نفرت. وہ حیرت سے بولی مگر کیوں؟ لوگ کہتے ہیں آپ بہت سخت دل، بہت غصے والے ہیں. تھا، اس نے نرم لہجے میں کہا. جب تک محبت نہیں ملی تھی، محبت میں انا ختم ہو جاتی ہے اور تم نے مجھے بدل دیا. چاہے تمہیں پتہ بھی نہ چلے. وہ خاموش رہی، چہرے پر الجھن اور نرمی دونوں کی جھلک. آپ واقعی سب کچھ ختم کر چکے ہیں؟ ہاں، تمہارے لیے، کیونکہ تم دشمن کی بیٹی نہیں میری بیوی ہو. اور میرا وعدہ ہے تمہیں کبھی وہ دن نہیں دیکھنے دوں گا جو تم نے دیکھے. تمہارے زخموں پر مرہم رکھوں گا، تمہیں عزت دوں گا، آسائش نہیں. سکون دوں گا. بس ایک بات چاہتا ہوں، تم میرا ساتھ قبول کر لو. قرۃ کے آنسو بہنے لگے مگر اب ان میں دکھ نہیں تھا. وہ دھیرے سے مسکرائی. پہلی بار آنکھوں میں اطمینان کے آثار تھے. اگر آپ سچ میں بھلا چکے ہیں تو میں بھی بھولنا چاہتی ہوں. شہرام نے دھیرے سے کہا. تو پھر بول دو. ہاں. وہ نظریں جھکا کر بولی. ہاں. شہرام کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی تھی جس میں پہلی بار سکون چھلک رہا تھا. باہر کھڑکی سے آتی ہوا میں کمرے کا دیا جھلملایا تھا، جیسے اس اندھیرے میں روشنی کا پہلا چراغ جل اٹھا ہو. اس لمحے بٹ حویلی میں پہلی بار محبت جیت گئی تھی. ناظرین، کیسا لگا ناول؟ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہمارا 1000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ پورا ہو جائے. شکریہ.